اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم انبیاء کرام علیہم السلام اور مرسلین کے بعد اور سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں۔ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ ان ہستیوں کے بعد جو افضل ترین ہستی ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کے درمیان تو بہت فاصلے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دیگر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اس کے بعد غزوہ بدر والے ہیں، پھر اس کے بعد غزوہ احد والے ہیں، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ والے ہیں، پھر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، پھر جا کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ آتا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی تو ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جس قدر حدیثیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اور محدثین نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فضائل کے اندر ذکر کی ہیں، کسی اور کے فضائل میں اتنی بیان بھی نہیں کی گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر طعن و تشنیع کرنے والے کچھ افراد موجود تھے۔ جو یزید اور یزید کے بعد کے افراد آئے تو وہ اہل بیت اطہار اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اوپر طعن و تشنیع کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے۔ تو پھر اس وقت محدثین نے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے، تابعین نے بکثرت حدیثیں مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی۔ آپ کے فضائل قرآن و حدیث کے اندر بکثرت موجود ہیں۔ ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل جنت میں اس طرح دیکھیں گے جس طرح دنیا کے اندر لوگ تاروں کو دیکھتے ہیں، یعنی جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اتنا بلند مقام و مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے گا۔ آپ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ذکر علی عبادت، حضرت علی کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، یعنی ان کی باتیں کرنا، ان کے اقوال کو ذکر کرنا، انہوں نے جو احادیث طیبہ ذکر کی انہیں بیان کرنا، یہ سارا کا سارا عبادت ہے۔ تو اہل سنت کا کبھی بھی اس طرح کا کوئی تصور اور کوئی اس حوالے سے عقیدہ رہا ہی نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ یہ حضرت علی کے قریب بھی ہو۔ البتہ اتنا ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ہستی کے فضائل کو بیان کرنا یہ اس بات کو لازم ہو کہ دوسری ہستی اس کی بنیاد پر اس کی ہم عزت کے اندر کمی لے کر آئیں، اس کی توہین کریں، اس کی تنقیص کریں۔ ہرگز ایسا نہیں۔ یقیناً نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم السلام یہ معظم ہیں، مکرم ہیں، عزت والے ہیں۔ لیکن اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم شان و عظمت بیان کریں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی ہم نعوذ باللہ توہین و تنقیص کریں گے تو کفر ہو جائے گا۔ تو اسی طرح مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا یقیناً سعادت در سعادت کی بات ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی اور صحابی کی شان کے اندر گستاخی کی جائے گی۔ ان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو صحابی بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا، اللہ کے لیے میرے صحابہ سے اللہ سے ڈرتے رہو، میرے بعد ان کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لو۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے عداوت رکھتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے، ان سے کینہ رکھتا ہے تو وہ مجھ سے عداوت کی وجہ سے، مجھ سے کینے کی وجہ سے، مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو لہذا تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان عزت والے ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام تعظیم کے لائق ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہیں کہ جن سے محبت کی جائے گی۔ ہاں، ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مقام و مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ہی زیادہ ہے، جس کا شمار بھی ہم نہیں کر سکتے۔